مسلمانوں کو 3 اوقات ایسے بتاتا ہے قرآن کہ ان 3 وقتوں میں تم کسی دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ 3 اوقات غیر محفوظ ہیں. ان 3 اوقات میں تم کسی کے گھر نہ جاؤ. اس کے لیے بھی اس نے عورت کا لفظ استعمال کیا اور اس کی جمع عورات استعمال ہوئی. ثلاث عورات لکم، آئے مسلمانوں تم 3 وقتوں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھروں میں نہ جایا کرو. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ نماز فجر سے پہلے میاں بیوی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، تم کسی کی پردے کی چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، پتہ نہیں وہ شخص اپنے گھر میں کس کنڈیشن میں ہو. اس لیے یہ 3 وقت جو عورات ہیں، 3 وقت جو ستر جو چھپانے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جایا کرو. نماز فجر سے پہلے پہلا، عشاء کی نماز کے بعد دوسرا، دوپہر میں جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لیٹتے ہیں. عرب کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے، لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اپنے بیڈ روم میں جا کر آرام کرتے ہیں. یہ آرام کے وقت ہیں، اس میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، لہٰذا تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جاؤ. یہ پردے کے وقت ہیں، یہ چھپے ہوئے وقت ہیں. ان میں قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے اور اس کے لیے لفظ عورت استعمال ہوا ہے. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا معنی کیا ہے. پوشیدہ چیز. قرآن نے عورتوں کو جن لوگوں سے پردے کا حکم دیا ہے اس کی ایک لسٹ ہے، اور جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بھی ایک لسٹ موجود ہے. تم اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں. تم اپنے باپ کے سامنے پردہ نہیں کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. تمہارے بھائیوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھتیجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھانجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے سسر سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے. جہاں یہ لسٹ بیان کی وہیں پر ایک بات یہ بھی کہہ دی، الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہاں پر بھی عورات استعمال ہوا، عورت کی جمع، عورت کا پلورل کیا استعمال ہوا؟ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. ان بچوں سے بھی تمہارے لیے پردہ نہیں ہے جو تمہاری پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے، جو تمہاری خفیہ باتوں کو نہیں جانتے. میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے جو اس کو نہیں جانتے. ایسے چھوٹے بچے جن کو اس بات کا شعور نہیں کہ شادی کیوں ہوتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچوں سے بھی تمہارے اوپر پردہ نہیں ہے. وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عورت استعمال کیا ہے، لم یظہروا علی عورات النساء. ان بچوں سے بھی پردہ نہیں جو تمہارے پردے کی چیزوں کو، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتے. تو عورت کا معنی پردے کی چیز. اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اب کوئی یہ کہے کہ عورت کو پوری کھل کر گھومنے کی آزادی ہے تو یا تو لفظ عورت اس نے بنایا وہ غلط ہے، عورت نہ کہے، یا پھر وہ اپنا علاج کسی پاگل خانے میں جا کر کرائے دماغ کا. عورت تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہو رہی ہے تو پھر وہ عورت نہیں ہو سکتی. اسی لیے نعرہ یہ لگایا کہ عورت نہیں، کیا نعرہ ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر. یہ زندگی میں تم کبھی نہیں کر سکتے ہو. برابری کا نعرہ لگانے والے بھی آج تک ٹرینوں کا ڈرائیور کسی عورت کو نہیں بنا سکے. سرکاری بسوں کی کنڈکٹر ہو سکتی ہے لیکن سرکاری بسوں کی ڈرائیور آج تک کوئی عورت نہیں ہے. تم جن کو برابری کے لیول پہ لانا چاہتے ہو، تم خود قانونی طور پر ان کو سرکاری بسیں چلانے کا ادھیکار اور ٹرینیں چلانے کا ادھیکار نہیں دے رہے ہو. تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
وہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانا ایک الگ چیز ہو سکتی ہے، لیکن لفظ عورت ہم نے جو بیان کیا اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب جب عورت ہے تو پھر اسلام کے قانون دیکھیے، عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا، ذرا سنیے۔ قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، دوسری عورتوں سے اس لیے نہیں کیونکہ دوسری عورتیں جب آپ کے قانون اور آپ کی شریعت کو مان ہی نہیں رہی تو ان کو کیا حکم دیا جائے؟ جو آپ پر، قرآن پر، اسلام پر ایمان لے آئیں ان کو یہ حکم دے دیجئے۔ کیا حکم ہے؟ سنیے، میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں، ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب دیکھیے، تین چیزیں اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور نمبر یاد رکھنا، ترتیب۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ تین چیزیں کیا ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی غور سے سن رہا ہے وہ، اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو میں اٹھاؤں گا۔ تین چیزیں پہلے نوٹ کریے گا۔ قل للمؤمنات، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پہلی چیز نگاہیں نیچی، غض بصر، نگاہیں نیچی۔ دوسری چیز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز، پہلی چیز غض بصر، نگاہیں نیچی، دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، اور تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے سنگار کی چیزوں کو، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تین چیزیں بتائیں، غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ان تین چیزوں کو پھر سے سن لو۔ نگاہیں نیچی رکھو، پہلی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرو، دوسری چیز، تیسری چیز اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پرچی آنی شروع ہو گئی، ختم ہونے کی نہیں۔ عورتوں کے اوپر بول رہا ہوں، پرچی آ رہی، خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں، شاید ان کو لگتا ہے آج ہماری لیے قیامت آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ عورتوں کی فطرت ہے، میں ان کو چپ نہیں کرا سکتا ہوں۔ وہ لطیفہ سنا ہے، ایک بادشاہ نے ایک بار کہا تھا کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو منہ مانگے انعام دیا جائے گا۔ تو جھوٹوں کی کمی تو ہے نہیں۔ اگر آج وہ بادشاہ پیدا ہوتا دنیا میں اور کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ ہم سے پیش کرے گا ہم اس کو منہ مانگے انعام دیں گے، تو ہم تو ان کو دے دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ گئے آپ نا؟ چائے والے کو دے دیتے بس، کہ ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا ہے۔ سنا نا، سعودی عرب گیا تھا تو وہاں ایک توپ دیکھا، تو سعودیہ کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ یار یہ کتنا پھینکتی ہے؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے۔ تو ہم ان کو دے دیتے، لو۔ اب وہ بادشاہ کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں۔ ایک آیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ، بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے، میرا جھوٹ سن، ہٹ یہ کوئی جھوٹ ہے۔ ایک اور آیا لاسٹ میں، کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو۔ کہا کیا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے،
ہو سکتا ہے خواب میں دیکھ لیا ہو کہ آگے سنیے، ابھی خواب پورا تھوڑی ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جتنا دور میری آنکھ نظر جا رہی سب عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ نے کہا کیا اتنی عورتیں بیٹھی اور سب خاموش؟ کہاں؟ بادشاہ کہتا میری 2 بیوی ہیں، جب وہ 2 ایک جگہ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی. تو کہہ رہا ہے کہ اتنی سب خاموش؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ عورتیں بول رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ جو یہ اپنے شوہروں کی نہیں مان سکتی میری مانیں گی؟ ان کو سمجھانا میرے بھائیوں، بہتے ہوئے سمندر کے پانی کا رخ موڑنا آسان ہے، سمندر میں آگ کا لگانا آسان ہے، بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں دوبارہ واپس کرنا آسان ہے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو گھسیڑنا آسان ہے، لیکن ان عورتوں کو چپ کرانا آسان نہیں ہے. یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، رضاکار خود دیکھیں جا کے معاملہ. تو میرے بھائیوں، اب اتنا سننے کے بعد بھی اگر وہ چپ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے ہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ دور ہے تو پھر وہاں ان کا علاج کراؤ، پھر سمجھ لو کہ واقعی ان کو دماغی کمزوری ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو، 3 چیزیں بتائیں. کیا کہا؟ پہلی چیز غض بصر، نگاہ نیچی رکھو. دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرو. تیسری چیز کیا کہا قرآن نے؟ غیر مردوں کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے بیچ میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے دائیں اور بائیں 2 باڈی گارڈ لگا دی گئے ہوں؟ جرجیت صاحب کو اگر جان کا خطرہ ہو تو گورنمنٹ 2 باڈی گارڈ دے گی، دائیں بھی کھڑا بائیں بھی کھڑا، تعینات ہے بندوق لے کر. مطلب کیا ہے؟ جرجیت صاحب جب تک یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کے پاس ہیں آپ کی جان محفوظ ہے، اور جیسے یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے آپ کی جان کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ 2 باڈی گارڈ دیے ہیں عورت کو. غض بصر، نگاہیں نیچی کرو، اور دوسری چیز لاسٹ میں زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اور بیچ میں کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یعنی شرمگاہ کی حفاظت ان دونوں باڈی گارڈ سے ہو سکتی ہے. اگر عورت کے یہ دونوں باڈی گارڈ ہیں، یعنی اگر وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہے اور زیب و زینت، خوشبو اور بناؤ سنگار اگر یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ہے تو یقین مانیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں. بھائی مین چیز کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یہ آج کل جو کیس دیکھ رہے ہو نا، نربھیا ریپ کیس اور حیدرآباد کا یہ معاملہ، ایک لیڈی ڈاکٹر کا، یہ کیوں وجود میں آ رہے ہیں، کیوں پنپ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے غلط ہے، انکاؤنٹر کیا گیا، اس سے بھی بھیانک کوئی سزا ہوتی آپ دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ انکاؤنٹر کرو نہیں، قانون بناؤ اس کو. لوگ اب اسلامی قانون کی تعریفیں کرنے لگے ہیں، پتھروں سے مارنے کی. خود آپ کے بمبے میں راج ٹھاکرے جی نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا، ایک ریلی کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلامی قانون پتھروں سے مارنے کا اگر نافذ کر دیا جائے تو کوئی بلاತ್ಕಾری اس بھارت کے اندر نہیں دکھائی دے گا. یہ تعریف کی گئی ہے باقاعدہ. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اسلام ہمیں 2 باڈی گارڈ دے رہا ہے ان شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. نگاہیں نیچی کر کے چلو، نگاہ نیچی رہے گی، کوئی تمہاری شرمگاہ پر آنچ نہیں آ سکتی. زیب و زینت، بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ 2 باڈی گارڈ جس کے پاس ہوں گے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور جہاں یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے، آپ نے نگاہیں اٹھانا شروع کر دی، بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ جانا شروع کر دیا، میک اپ کر کے جانا شروع کر دیا، لپسٹک کریم پاؤڈر لگا کر جانا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں، جہاں پرفیوم لگا کر جانا شروع کر دیا، جہاں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں جانا شروع کر دیا، یقین مانیے جب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو بیچ والی چیز کی حفاظت ہوگی کیوں؟ اس پر پھر حملہ ہوگا. اور حملہ ہی نہیں ہوگا. جب یہ دونوں چیزیں ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں گے تو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگیں گی، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر کے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر، اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا کر، ذلیل اور رسوا کر کے
ہمارے خاندان پر، ہمارے مذہب پر کالک پوت کر وہ غیروں کے ساتھ فرار بھی ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں